وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ بزرگوں، ہم تو کام میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چلے۔ اس کام میں لگنے کے بعد میرے اندر تبدیلی کتنی آئی، میری نماز جاندار کتنی ہوئی، اعمال کے راستے سے لینے کا اندر میں داعیہ پیدا ہوا نہیں ہوا، میرے نماز جاندار کتنی ہوئی، ایمان میرا کتنا بڑا، اعمال میں ترقی کتنی ہوئی، نمازوں میں دل لگتا نہیں لگتا، اعمال میں طبیعت چلتی نہیں چلتی۔ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، میرے اندر ترقی کتنی ہوئی، کام کے راستے جو صفات کا آنا مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ صفات میرے اندر پیدا ہوئی ہے نہیں، تقویٰ ہے، توکل ہے، معاملات کی صفائی ہے، معاشرت کی پاکیزگی، اخلاق کی بلندی ہے، یہ صفات میرے اندر پیدا ہوئی نہیں ہوئی۔ آدمی اپنی ذات کا جائزہ لیتے رہے۔ بزرگ PCO چھلے لگ گئے، کئی مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، تو اس راستے سے، اس قربانی سے میرے اندر تبدیلی کتنی آئی، میرے گھر کی چاردیواری میں دین کتنا زندہ ہوا، گھر کی ماں بہنوں کی زندگی میں اللہ کا دین کتنا زندہ ہوا، اور کتنوں کی زندگیاں بنی کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی فیملی کو، اپنی گھر کی چاردیواری کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میں نے اس کے لیے کیا انتظام کیے؟ ہر وقت آدمی کے نگاہ میں اپنی ذات ہو، یہ اپنی ذات کو دیکھ کر چلے تو اللہ اس کو موت تک چلائے گا، اور جہاں دوسروں پر نظر گئی بزرگوں، اب پھر شیطان جو ہے نا دوسروں کی کمزوریاں اس پر کھولے گا، اور جب دوسروں کی کمزوریاں کھلتی ہیں نا بزرگوں، پھر یہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، جو شیطان کی چال ہے، جو شیطان کی خاصیت ہے۔ اس نے یہی تو کہا انا خیر من، کہ بہتر میں ہوں، تو نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے اور میرے کو بنایا ہے آگ سے، اس نے اپنے کو بہتر جانا بزرگوں۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں نا گشت کے اندر بھی جاؤ، بات چیت میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ، تو اپنے کو محتاج سمجھ کر بات کرو کہ اللہ جس سے میں نماز کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی نماز کے لالے پڑے ہوئے، میری اپنی نماز بے جان ہے، اللہ جس سے میں ایمان کا تذکرہ کر رہا ہوں، میرے اپنے ایمان کے لالے پڑے ہوئے، میرے اپنا ایمان بے جان ہے۔ اپنے کو محتاج سمجھ کر دعوت دوں گے تو دعوت کا ایک خاصہ ہے، دعوت کا ایک مزاج ہے، دعوت کی خصوصیت ہے کہ داعی کی دعوت پر مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہو، اس کو نفع ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ داعی کو کبھی محروم نہیں کرتا، اس لیے کہ طالب ہے، اور طالب کبھی محروم نہیں ہوتا، اور جو بے طلب ہوتا ہے، جس کی نگاہ دوسروں پر ہوتی ہے بزرگوں، اللہ اس کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یہ محنت، یہ دعوت، یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ تو اللہ نے ہم جیسے گرے پڑوں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے یہ کام دیا ہے، ورنہ کام ہے بزرگوں انبیاء علیہ السلام والے۔ اللہ نے کائنات انسانی میں سے احباب کو منتخب کیا، چنا چھاٹا اللہ نے، اور پھر ان سے اپنے دین کا کام کیا۔ یہ تو اللہ کو نبوت کے دروازے کو بند کرنا تھا، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، اور آپ پر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن نبوت والا کام اللہ نے بند نہیں کیا، وہ کام اس امت کے حوالے ہو گیا۔ جیسے ہی کام اس امت کے حوالے ہوا، اللہ نے اس امت کا مقام بڑھا دیا، اللہ کی نگاہ میں اس امت کی پوزیشن بڑھ گئی، اللہ کی نگاہ میں اس امت کا بھاؤ بڑھ گیا، کام کی وجہ سے کہ اللہ نے نبیوں والا کام اس امت کے حوالے کیا۔ انبیاء برگزیدہ ہوا کرتے تھے، معصوم ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کی صفات اپنے پاک کلام میں بیان کی کہ بھائی یہ ہمارا کام کرنے والا کیسا ہو کہ ہم اس سے کام لیں۔ جیسے حج کیا ہے بزرگوں، عبادت ہے، حاجی کیسا ہو کہ اللہ اس کے حج کو قبول کرے، اس لیے کہ ہر جانے والا مقبول ہو کر نہیں آتا، بہت سے مردود ہو کر بھی آتے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ حاجی جب یہاں سے جائے تو اپنے کو بنا کر جائے، یہ بن کر جائے گا تو وہاں سے بن کر آئے گا، وہاں سے کوئی بن کر نہیں آتا، یہ یاد رکھو۔ اس کے لیے شرط ہے کہ یہاں سے اپنے کو بنا کر جائے۔ ایسے ہی یہ دعوت ایک محنت ہے، اس محنت کا، اس کام کا کرنے والا کیسا ہو کہ اللہ اس کی محنت کو بارآور کرے، اللہ اس کی محنت کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اپنے پاک کلام میں نقل کیے، یہ ہمارا کام ہے، اس کام کا کرنے والا کیسا ہو کہ ہم اس سے اپنے دین کا کام لیں، ہم اس کی صلاحیتوں کو بارآور کریں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں داعی کی صفات کو بیان کر رہا ہے، یہ ہمارا کام ہے، کام کرنے والا کیسا ہو، اللہ اس کو اپنے پاک کلام میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ایک ایک اصول بیان کے بزرگوں، کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اللہ نے کام کے اصول قرآن بیان کر، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کے اندر ایک صفت رکھی ہے، صفت عاجزی، صفت تواضع، صفت لینت، نرمی۔ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی طبیعت سخت ہوتی، آپ کی عادت سخت ہوتی، آپ کی بات چیت کا انداز سخت ہوتا، تو جو عملہ یہ جانثاروں کا، صحابہ کا، پروانوں کا آپ پر جمع ہو رہا ہے، جو آپ پر 24 گھنٹے سائے کیے ہوئے، کہ آپ پر دھوپ پڑنے نہیں دیتا، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، یہ جو مجمع آپ کے پاس جمع ہوا ہے، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کے اندر ایک صفت رکھی ہے، صفت تواضع، صفت نرمی، صفت عاجزی، جس کی وجہ سے یہ مجمع اپنی جان کے ساتھ آپ پر قربان ہے۔ لہذا اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس عملے کو نبھائیے، اپنے اس عملے کو نبھائیے۔ اللہ فرما رہے اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی طبیعت سخت ہوتی، آپ کی عادت سخت ہوتی، تو یہ جو مجمع آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے نا، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک بھی آپ کے پاس نہیں پھٹکتا، کوئی ایک بھی آپ کے پاس نہیں ٹھہرتا، سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اور پھر یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ صفت آپ کے اندر رکھی ہے، لہذا آپ اس کو اختیار کیجئے۔ پتہ چلا اگر ہم یہ چاہتے کام کرنے والے، امت ہمارے قریب آئے، امت ہم سے جڑے، ہماری ذاتوں سے امت کو استفادہ ہو، فائدہ پہنچے، تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والا اپنے اندر عاجز اور تواضع پیدا کرے، یہ چھوٹا بن کر کام کرے۔ اللہ کو تواضع بہت پسند، اللہ کو چھوٹا بن کر چلنا بہت پسند۔ اللہ کے نبی کا فرمان، من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بنائے گا، نیچے لے کر آئے گا، اللہ اس کو عزت کی چوٹی پر لے کر جائے گے، عزت کی بلندی پر لے کر جائے گے۔ اور جو اس راستے سے بڑا بننا چاہے گا، میری چودراہٹ ہو، لوگ میری سنیں، میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ ہو، میرے پوچھے بغیر کوئی کام نہ ہو، اس کا مزاج تیکھا ہوگا، اس کی طبیعت تیکھی ہوگی، اس کی عادت تیکھی ہوگی، تو بزرگوں آج امت کا حال یہ، بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا، لوگ میری تمہاری کائے کو سنیں گے۔ امت کا حال یہ کہ بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا، تو لوگ ہماری تمہاری کیوں سنیں گے؟ اگر یہ ہم یہ چاہتے کہ امت ہم سے جڑے، ہماری ذاتوں سے امت کو فائدہ ہو، تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والا اپنی مزاج، اپنی طبیعت میں، اپنی عادت میں تواضع اور نرمی لائے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بڑائی، میں پنا، بڑے پن کی بیماری، اللہ کہتا ہے بندے یاد رکھ، الکبر ردائی، یہ جو بڑائی ہے نا، یہ میری ذات کے لیے مخصوص ہے، اور اگر تو بڑا بننا چاہے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کو تواضع بہت پسند ہے۔ ہم یہ چاہتے کہ امت ہم سے جڑے، ہمارا کام آگے بڑھے، نیا عملہ تیار ہو۔ اب بزرگوں تو سب سے پہلے یہ ذمہ دار، علاقے کے ذمہ دار، ملک کے ذمہ دار، شہر کے ذمہ دار اور حلقوں کے ذمہ دار، اب بزرگوں یہ اپنے کو اپنی سطح سے نیچے لے کر آئے۔ میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی بھاؤ نہیں، میری کوئی پوزیشن نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ بڑے، اللہ کا دین بڑا، اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کو بڑا بنائے گا۔ بزرگوں فکر کی چیزیں سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ نے کیوں کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس عملے کو نبھاؤ، لے کر چلو؟ اللہ کو اس بات کا علم تو پتہ تھا، یہ ساتھ چلنے والا عملہ گڑبڑ کرے گا، بے اصولی کرے گا، نبی کی منشا کے خلاف کرے گا، نبی کی بتائی ترتیب کے خلاف بھی اس سے ہوگا۔ اللہ نے پہلے نبی کو فرما دیا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے ساتھی کیسے بھی ہو جو تمہارے ساتھ چل رہے، آپ اپنے ان عملے کو نبھاؤ، لے کر چلو۔ بزرگوں ہم کو اللہ معاف کر دے، ہم کو آج تک اپنے ساتھیوں کو نبھانا نہیں آیا، حالانکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے فرمایا آپ اپنے عملے کو نبھاؤ، تو ایسے ایسے ساتھیوں کو اللہ کے نبی نے نبھایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جانی دشمنوں کو نبھایا، منافقوں کو نبھایا، ارے بزرگوں ایسے ایسوں کو نبھایا جنہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی، جنہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی پاک بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی، ان کو بھی نبھایا۔ اللہ نے کہا اپنے عملے کو نبھاؤ، تو ایسے ایسے کو نبھایا جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کو نبھاؤ، تو بڑی بڑی بے اصولیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ ایک بدو مسجد نبوی میں آیا، آ کر اس نے پیشاب کیا، اللہ کے نبی کی مسجد اور بے اصولی پیشاب کر رہا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر، صحابہ دوڑے، اس کو مارے، اس کو پکڑے، اس کو ڈانٹے۔ آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اس کو پیشاب کرنے دے دو، اگر اس کو روکو گے اس کا پیشاب بند ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو پیشاب کرنے دیا، حضور کی مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پیشاب کرنے دیا، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا اللہ کے بندے، یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے، صحابہ سے فرمایا سوکھی مٹی لا کر یہاں ڈال دو۔ وہ بدو دیہاتی
आप बुजुर्गों अल्लाह के नबी को याद किया करता था, फरमाता था, कहता था मैंने ऐसा आका नहीं देखा, वमा ज़रबनी वमा कहरनी, ना मेरे को डांटा, ना मेरे को डपटा, ना मेरे को बुरा भला कहा। अरे बुजुर्गों, उम्मत तो हमारे तुम्हारे करीब सुलूक के रास्ते से आएगी। हर साथी से हमारा सुलूक अच्छा हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, कैसा ही क्यों ना हो, किसी इलाके का क्यों ना हो, किसी बिरादरी का क्यों ना हो, कोई जबान बोलने वाला क्यों ना हो, हर एक के साथ हमारा सुलूक अच्छा हो। उम्मत सुलूक के रास्ते से जुड़ेगी। बुजुर्गों, ये मिंबर के पास बैठकर 6 नंबर की तकरीर को काम मत समझो, इसको काम मत समझो, इसको तबलीग मत समझो, आप इसको दीन मत समझो। दीन तो ये है कि उम्मत में हम अखलाक बढ़ते, उम्मत को अखलाक पेश करें, उम्मत सुलूक के रास्ते से करीब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे को निभाया है, मुनाफिकों को निभाया। वाशी हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल, क्या हाथ किया बुजुर्ग को हजरत हमजा के, नाक काटी गई, कान काटे गए, आंखें निकाली गई, सीना चीर कर कलेजा निकाल कर चबाकर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश पर थूका गया। अल्लाह के रसूल बेकाबू हो गए, देखकर आप बर्दाश्त नहीं कर सके, आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे पर, और रोए जा रहे, आप फरमा रहे हाय हर एक की लाश पर कोई ना कोई रोने वाला है, हाय मेरा चचा हमजा, इसकी लाश पर कोई रोने वाला तक नहीं। मक्का फतह हुआ, जितने दुश्मन इस्लाम थे, दुश्मन दीन थे, दुश्मन खुदा थे, वो तो जहन्नम रसीद हुए। अबू जहल गया, अबू लाहब गया, उतबा गया, शैबा गया, रबिया गया, सब जहन्नम में पहुंचे, और जो बच गए थे वो मुंह छुपाते भाग रहे थे, जान बचाते हुए। ये वाशी है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला के शहीद करने वाले, हजरत हमजा के कातिल, ये मुंह छुपाते फिर रहे थे। लोगों ने कहा, वाशी तुमने अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना कहा है, जाओ अपनी जान की सलामती चाहते हो तो दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर तौबा करो, कलमा पढ़ो। वाशी कहने लगे, मेरे लिए भी कोई माफी की मगफिरत की गुंजाइश है, मैंने तो बड़ा पाप किया है, महापाप किया है, मैंने बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का मैं कातिल हूं, और मेरे लिए भी कोई माफी की गुंजाइश है। जैसे ही कासिद ने बात सुनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, वाशी तो ये कह रहे कि मेरे लिए भी कोई मगफिरत की गुंजाइश है, माफी का दरवाजा मेरे लिए भी खुल सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाओ जाकर वाशी से कहो, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये आदमी अगर तौबा कर ले, ईमान ले आए और आमाल सालिहा कर ले, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ये आए वाशी के पास, अल्लाह के रसूल तो ये फरमा रहे। वाशी सुनकर कहने लगे कि भाई ये तो बड़ी कड़ी शर्त है, तौबा भी करो, फिर ईमान भी लाओ, फिर आमाल सालिहा भी करो, और इसके बावजूद अल्लाह ने अगर मेरे को माफ नहीं किया तो मेरा क्या हो। फिर कासिद आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह के रसूल, वाशी तो ये कह रहे, जाओ वाशी से कहो, इन्नल्लाह ला यगफिरु अय्युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ये वाशी, अल्लाह शिर्क को तो माफ नहीं करेगा, हाँ इसके अलावा जिसको चाहेगा उसको माफ कर देगा। वाशी ने जब ये सुना, कहने लगे जिसको चाहेगा उसको माफ करेगा, मेरे को नहीं चाहा तो मेरा क्या होगा, मैंने तो बड़ा गुनाह किया है। ये फिर आए हुजूर की खिदमत में, कि अल्लाह के रसूल, वाशी तो ये कह रहे हैं। हुजूर को दाई जो होता है दावत का काम करने वाला, उसका सीना समंदर होता है, समंदर समंदर सारी गंदगियों को अपने अंदर समो लेता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता कि मैं गंदा हो गया, मैं नापाक हो गया। ऐसे दाई का दिल होता है, सबको समेटता है, किसी का बाइकाट नहीं करता। हमारे किसी का बाइकाट नहीं है, अल्लाह की कसम। दावत और तबलीग का काम किसी की ठेकेदारी और इजारादारी नहीं है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको खींचेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, उसको हटाएंगे, उसको निकालेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमको तो उम्मत को समेटना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कासिद आए कि अल्लाह के रसूल, वाशी तो कह रहे ये तो बड़ी कड़ी शर्त है, और फिर मैं अगर ईमान लेकर भी आता हूं और मेरे को अल्लाह ने माफ नहीं किया तो मेरा क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत और वसी हो गया। कहा जाओ वाशी से जाकर कहो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अरे वाशी, अल्लाह की रहमत से काय को ना उम्मीद होते। वाशी कहने लगे, हाँ ये बात पड़ती है, ये बात अपने को समझ में आती है। ये आए दरबार नबवी के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, मुंह को छुपा लिया, कपड़े से लिपट लिया ताकि मेरे को कोई पहचाने नहीं। लेकिन वो जो चलने का अंदाज था, चाल ढाल, लोग समझ गए ये वाशी है। एक साहबी ने पुनः आवाज से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाशी क्या मतलब, आप हुक्म कीजिए, मैं अपनी इस तलवार से इसकी गर्दन मारूं। आपने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, आने दो इसको। वाशी करीब पहुंचे,
اور جیسے دربار نبوی میں پہنچے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اتنا سننا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل گئے. آپ نے فرمایا آؤ 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 وحشی آؤ. وحشی کیا کہنے تمہارے, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ ارے وحشی تم جانتے ہو یہ کلمہ کفر کی ساری گندگیوں کو دھو دیتا ہے. کیا کہنے وحشی تمہارے, ارے تم تو ایسے گناہوں سے پاک ہو گئے ہو جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی منہ سے کپڑا نکالا, چہرہ کھولا, نگاہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چچا کی یاد آ گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی کہ یہ وہی قاتل ہے جس نے میرے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے فرمایا وحشی کلمہ تو تم پڑھ ہی چکے ہو اور گناہوں سے تو تم پاک ہو ہی چکے ہو, لیکن ذرا وحشی میرے کو یہ تو بتلاؤ تم نے میرے پیارے چچا کو کیسے شہید کیا؟ میرا چچا تو بڑا بہادر تھا اور تمہارے جیسے آدمی نے اس کو شہید کیا, میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ہندا نے لالچ دی کہ اگر تم حضرت وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو میں تم کو غلامی سے آزادی دلاؤں گی اور انعام کا بڑے انعام میں تم کو دوں گی. اللہ کے رسول میں انعام کی لالچ میں, اپنے آزادی کے وعدے کی لالچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا, اور میں نے ایک موقع پر موقع پا کر اس طرح پیچھے سے وار کیا, حملہ کیا. میں نے اس ترتیب پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا کہ میرا وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو چھیلتا ہوا ناف کے راستے سے باہر نکل گیا اور حضرت حمزہ بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑے. اللہ کے رسول اس طرح میں نے حضرت حمزہ پر قابو پایا. زار و قطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. آپ نے فرمایا وحشی ایک احسان اور کر دو, ایک احسان اور کر دو. کلمہ تو تم نے پڑھ لیا ہے, اب مزید ایک احسان مجھ پر اور کر دو کہ وحشی آئندہ پھر کبھی تم میرے سامنے مت آیا کرو. جب بھی تم میرے سامنے آؤ گے مجھ کو چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جائے گا. اور وحشی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کبھی کسی موقع پر تمہارے بارے میں کوئی برائی پیدا ہو جائے, اس لیے کہ جس دن میرے دل میں تمہاری برائی پیدا ہو گئی, میرے دل میں اس تمہاری برائی کا پیدا ہو جانا تمہاری آخرت کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا. کیسے کیسے ساتھیوں کو نبھایا ہے, ہم اپنے ساتھی کو نہیں نبھا سکتے. اللہ نے نبی سے کہا ننفذ من حولک, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو عملہ کام کر رہا ہے, آپ حضور کو جو ساتھی چل رہے ہیں, آپ اپنے عملے کو نبھاؤ, آپ اپنے عملے کو لے کر چلو. اور واقعی اللہ کے نبی نے اس کا حق ادا کیا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, حالانکہ اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک ساتھی بڑا قیمتی. ہر ساتھی میں اللہ نے صلاحیت رکھی, اگر اس میں صلاحیت نہ ہوتی اللہ کی قسم اللہ کار نبوت اس کے حوالے نہیں کرتا. ایک ایک ساتھی ہمارا قیمتی. ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں, ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں, اپنے دل کو وسیع رکھیں. اکرمہ کون ہے بزرگ؟ ابو جہل کے بیٹے, وہ ابو جہل جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا اسلام کو ختم کرنے. مکہ فتح ہوا, یہ تو مارا گیا. ان کے بیٹے اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. ان کی بیوی اسلام لا چکی تھی, دربار نبوی میں آئی کہ اللہ کے رسول آپ میرے شوہر کو امن دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا ہم نے تیرے شوہر کو امن دے دیا. کہ اللہ کے رسول ثبوت پیش کیجئے اس کا کہ آپ نے اس کو امن دیا ہے. آپ نے اپنا عمامہ صافہ اتار کر اس کے حوالے کیا. یہ اللہ کی بندی تلاش کرتے 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 بحری راستے سے یمن پہنچی. وہاں جا کر اپنے شوہر کو پکڑا, اس کا ذہن بنا کر اس کو دربار نبوی میں ساتھ لے کر آئی. آپ کو پتا چلا اکرمہ آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور کہا دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں, اکرمہ آ رہے ہیں. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا, اس سے اکرمہ کا دل دکھے گا, اس سے اکرمہ کو تکلیف ہوگی کہ تمہارے باپ نے ہم کو کیسی کیسی تکلیف پہنچائی ہے اور تم اب آئے ہو کلمہ پڑھنے کے لیے. جب اسلام ہمارے ہاتھ میں آ گیا, اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا, اب تم کا خبردار. اللہ کے نبی فرما رہے اپنے ساتھیوں سے کہ تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا, اس سے اکرمہ کا دل دکھے گا, اکرمہ کو تکلیف ہوگی.
اور جب اکرما دربار نبوی میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک کو اتار کر زمین پر بچھایا اور اکرما سے کہا آؤ آؤ اکرما آؤ اس چادر پر بیٹھو۔ امت تو سلوک کے راستے سے قریب آئے گی۔ یہ بیٹھا ہوا مجمع بزرگوں کوئی غوث اور قطب اور ابدال کا نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ہم کو تم کو کیا پتہ۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے عملے کو نبھائیں، ہم اپنے عملے کی کمزوری پر پردہ ڈالیں۔ آج ساتھیوں کی کمزوری پر، بے اصولی پر ہم پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے میدان میں اللہ میری اور تمہاری بے اصولی پر پردہ ڈالے گا۔ اور اگر آج ہم نے یہاں اپنے ساتھیوں کو ننگا کیا، اپنے ساتھیوں کو ذلیل کیا، اپنے ساتھیوں کی عزت اتاری، اللہ کی قسم کل قیامت میں ساری دنیا کے سامنے اللہ میرے کو اور تم کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ ہمارے ساتھی کی عزت، ہمارے ساتھی کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی تعظیم ہے، کوئی تیرے کو 10 مرتبہ توڑے اور 10 مرتبہ بنائے، اس سے میرے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک مسلمان کی آبرو ریزی پر میری کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی۔ ہم کو تو ہوش ہی نہیں رہتا بزرگوں ہم کس ساتھی سے کیا بات کر رہے ہیں، اور ساتھی کا دل دکھ رہا ہے، وہ ساتھی کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کے دل میں پھٹن پیدا ہو رہی ہے۔ بزرگوں کام کم ہو زیادہ ہو اس کی پرواہ مت کرو، جماعتیں کم نکلے زیادہ نکلے اس کی پرواہ مت کرو۔ آج کم کام ہوا کل کو زیادہ ہوگا، آج جماعتیں کم نکلی کل کو زیادہ نکلے گی۔ دعوت کے کام کی بنیاد، دعوت کے کام کی جان قلوب کی اجتماعیت۔ جتنے کام کرنے والوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں گے اللہ اتنا ہی کام لے گا، اور جس دن دلوں میں پھٹن آ گئی کام میرے تمہارے ہاتھ سے گیا سمجھ۔ اس لیے کہ پھٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ پھر چاہے کتنی ہی کش کر لو، کتنی جماعتیں آپ نکال لو، اور اکابرین کو کتنی ہی بلا لو آپ سے، چاہے ریون سے بلاؤ، چاہے نظام الدین سے بلاؤ، چاہے کاکڑے سے بلاؤ، دل میں اگر پھٹن آ گئی اللہ کی مدد کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد تو آئے گی قلوب کی اجتماعیت پر، ہمارے ساتھیوں کے دل آپس میں ملے ہوئے، اس میں درار نہ پڑنے آئے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے عملے کو نبھانا ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ عملہ غلطی کرے گا، یہ عملہ بے اصولی کرے گا، نبی کی منشا کے خلاف کرے گا۔ اللہ نے وہی بریک لگایا، کہا دیکھو ان کو نبھاؤ، واقعی نبھایا۔ ابھی آپ نے سنا اس کو، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبھانا نہیں ہے آپ کو، بلکہ کہا فاعفو عنہم، اگر آپ کے ساتھی غلطی کرتے ہیں تو اب اس غلطی کو بھی آپ معاف کر دیں۔ یعنی نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ساتھی کے بے اصولی پر ان سے بدلا لے۔ ہم تو بزرگ کو بالکل ایسا رویہ برتتے ساتھیوں کے ساتھ میں جیسے تبلیغ ہمارے باپ دادا کی اجارہ داری ہے، ٹھیکے داری ہے۔ اس کو قریب کیا، اس کو گرایا، اس کو اچھاڑا، اس کو بچانا۔ ہمارا کام تو امت کو لے کر چلنا ہے، سب کو سمیٹنا ہے، چاہے کوئی کیسا ہی کیوں نہ بزرگ۔ ہمارا کام سمیٹنا ہے، ہمارا کام لے کر چلنا ہے، ساتھیوں کے درگزر کرے، اپنے سینوں کو ساتھیوں کے تعلق سے صاف ستھرا رکھے۔ آج اللہ کی قسم ہمارے تمہارے سینے صاف نہیں ہے، کھچڑیاں پکتی ہیں اندر بزرگ، اسکیم بنتے، پلان بنتے سینوں کے اندر۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی جب دو کام کرنے والے کے دل آپس میں پھٹتے؟ اللہ کہتا ہے ان کا گشت، ان کی تعجب، ان کی اشراق، ان کی نمازیں، ان کا ذکر، ان کی تسبیح، ان کی تلاوت، سب کو دھرے رہنے دو جب تک ان کے دل آپس میں مل نہیں جاتے۔ ہمارے یہاں پر کوئی عبادت ان کے قابل قبول نہیں۔ اب چاہے یہ پرانا کام کرنے والا کتنی ہی تہجد پڑھے، اور یہ پرانا کام کرنے والا کتنے ہی 4 مہینے دے، اور یہ پرانا کام کرنے والا کتنے عابد بن جائے، لیکن اگر دو کام کرنے والوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوگے اللہ کی مدد کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم ہم تو قدم قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، ہمارا کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دلوں کی، قلوب کی اجتماعیت، دلوں کی صفائی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب دل پھٹتے ہیں نا بزرگوں، پھر تجسس کے دروازے کھلتے ہیں، غیبت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر ساتھی ایک دوسرے کی ٹو میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ تجسس اللہ کہہ رہے ولا تجسس، کسی کی ٹو میں مت پڑو، کسی کی غیبت مت کرو، اس لیے کہ پھر مجلس سے ساتھیوں کی غیبت کا اڈا بن جاتی۔ وہ ساتھی ایسا، اس کی کمائی ایسی، اس کی گھر والی ایسی، اس کے معاملات ایسے۔ بزرگوں اپنے کو حق کیا ہے کسی کے ذاتی معاملے پر انگلی اٹھانے کا؟ اور پھر یہ غیبت ہے۔ مائی صدیقہ سے پوچھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کے پیٹ پیچھے کوئی ایسی بات کی جائے
کہ جس کے بارے میں کئی جاری اگر وہ سامنے ہوتا سنتا تو اس کو ناگوار گزرتی. بھائی صدیقہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر واقعی وہ بات جو کئی جاری اس میں موجود ہو، فرمایا عائشہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے جو کئی جاری ہے، فرمایا تب تو وہ بہتان ہے. اور پھر غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے قرآن پاک میں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فرمایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بزرگوں غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. الغیبت اشد من الزنا. زنا میں تو 2 رکھتے اور غیبت میں پوری مسجد وار جماعت کو نویس ہو جاتی 2 4 6 8. اور اچھی بات یہ کہ جتنا کرنے والا گنہگار ہے برا ہے اتنا ہی سننے والے بھی گنہگار اور برابر کے برے. اور پھر اس سے عجیب بات یہ زنا کی تو توبہ ہے، غیبت کی تو توبہ بھی نہیں. زانی کی زنا کی توبہ ہے، اور اگر کسی کی برائی کی ہے ساتھی کی غیبت کی اس کی توبہ نہیں ہے. اتنا یہ کہ جس کی غیبت کی اس سے جا کر یہ معافی نہیں مانگ لیتا، یہ معاف کرے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا. بزرگوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ایک صحابی اس حال میں آپ کی مجلس پر سے گزرے، ان کے بدن سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا ہاتھ سے پیر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اگر کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو یہ فلاں صحابی کو دیکھ. اور ایک مرتبہ نہیں ایسا 3 مرتبہ ہوا 3 مختلف موقعوں پر. اب صحابہ تو ایک دوسرے سے جو حفظ تھی ان کی وہ دین میں تھی، دعوت میں تھی، قربانی اور مجاہدے میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے. ایک صحابی فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دنیا میں جنتی ہونا بتلایا، کیوں نہ میں بھی اس عمل کو کر کے جنتی بن جاؤں. یہ صحابی ان کے گھر پہنچے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا جنتی ہونا بتلایا تھا، اور جا کر کہہ دیا کہ بھائی صاحب میرے والد سے میری کچھ انبن ہو گئی، جھگڑا ہوا اور میں تمہارے گھر مہمان بن کر آیا ہوں. صحابہ کی گھٹیوں میں مہمان کا اکرام، مہمان نوازی. انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیکھا مرحبا مرحبا، مہمان کا آنا مبارک ہو مبارک ہو. اب مہمان نے پورا میزبان کا اکرام کیا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو سلایا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. لیکن مہمان کی ساری نگاہ میزبان پر کہ یہ آخر کون سا ایسا عمل کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنتی ہونا بتایا. 24 گھنٹے گزارے لیکن کوئی خاص عمل سامنے نہیں آیا، یہاں تک کہ رات سوئے ہیں تو آنکھ کھولی ہے فجر کی اذان پر. حالانکہ صحابہ تہجد پڑھتے تھے، اس دن اللہ نے ان کو سنا دیا تہجد میں بھی نہیں اٹھے. اس طرح اس مہمان نے 3 دن جو اپنا حق ہوتا ہے وہ میزبان سے وصول کر دیا. 3 دن مکمل ہو گئے لیکن کوئی نئی چیز کوئی نیا عمل ان کو نظر نہیں آیا. وہ فرماتے ممکن ہے کہ میں بچن ہو جاتا کہ یہ کیا بات ہے، کچھ تو ہے نہیں ان کے اندر. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ یہ کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو فلاں کو دیکھ لے. لیکن چونکہ بات حضور کی تھی اس سے مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے ان صحابی کو جا کر پوچھا کہ بھائی صاحب اصل بات یہ میرے باپ سے میرے کوئی انبن اور کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا، بلکہ بات یہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں تھا، آپ کا گزر اس مجلس پر سے ہوا اور 3 مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا اگر کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو وہ آپ کو دیکھ لے. بھائی صاحب ایسا آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنتی ہونا بتایا. اب وہ سیدھے سادھے صحابی تھے، وہ سن کر رونے لگے اور کہا بھائی میرا عمل تو تم نے دیکھ لیا، کوئی خاص میرے پاس عمل نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب میں رات سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں تو میرا سینہ اپنے ساتھیوں کے تعلق سے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے. میرے سینے میں کسی ساتھی کے تعلق سے کوئی تذکرہ، کوئی برائی اور کوئی بدگمانی نہیں ہوتی. اور دوسری بات میرے اندر وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کر رکھی ہو تو اس کی اس نعمت سے میرے کو ذرہ برابر بھی جلن اور حسد نہیں ہوتی. یہ صحابی سمجھ گئے بس یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنتی ہونا بنتا ہے. آج بتاؤ ہمارے تمہارے سینے کہاں ساتھیوں کے تعلق سے صاف ستھرے ہیں، کیسے آئے گی مدد اللہ کی؟ اس لیے بنیاد قلوب کی اجتماعیت. اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھو. ہر ساتھی ہمارا کام کا ہے، ہر ایک میں استعداد ہے، ہر ایک میں صلاحیت ہے. اللہ اپنے پاک کلام میں اپنے نبی سے فرما رہا ہے تنفذ من حولک، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کو نبھاؤ، لے کر چلو. آگے کا فاعف عنہم، غلطی کرتے تو ان کو معاف بھی کرو، یعنی نبی کو بھی بدلہ لینے کی اجازت نہیں، کہا ان کو معاف کرو.
اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف معاف کرنے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو معافی نہیں کرنا ہے, واستغفر لہم, آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی معافی ہم سے مانگو. تعجب کی بات ہے, غلطی ساتھیوں نے کی, اللہ نبی سے معافی منگوا رہا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھی کوئی غلطی کرتے تو آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی معافی ہم سے مانگو. تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی حق ادا کیا, اتنا مانگا سب کے لیے مانگا کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم او لا تستغفر لہم استغفر لہم 70 مرہ. ارے آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں ہم سے معافی مانگو گے تو ہم تمہاری معافی قبول کرنے والے نہیں, اس لیے کہ جن کی معافی آپ مانگ رہے ہیں وہ تو منافق ہے. منافق شروع میں کہا نا آپ کو, نبی کا جو دل ہوتا ہے نا بڑا وسیع ہوتا ہے, سمندر دل ہوتا ہے, دریا دل ہوتا ہے. تو اتنا مانگا کہ منافقوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے مانگا تو اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ جن کی آپ معافی مانگ رہے ہو نا, اگر 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے, اور اللہ کے نبی کا صرف دیکھو, اللہ فرماتے اگر 70 سے آگے کا بھی اللہ کہتا تو میں اتنی مرتبہ اور زیادہ معافی مانگوں. یہ سب ہوتا ہے. تو یہ بیٹھنے والا مجمع غور کرے. ارے بزرگوں, ہم نے کبھی مانگا اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے کہ اللہ یہ بہت پرانا ساتھی, ایسے وقت میں یہ ملیشیا میں چلتا تھا جب کام نہیں تھا, جب کوئی استقبال نہیں تھا, جب کام جانتا نہیں تھا, اس وقت کس کی قربانیاں ہیں. آج یہ ساتھی معذور ہو گیا, آج یہ ساتھی کے حالات تھے, آج یہ ساتھی ہمارا نہیں چل رہا. کبھی تعجب میں نام لے کر اپنے ساتھیوں سے مانگا بزرگوں؟ اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے کر مانگا, اے اللہ فلاں کو ہدایت دے, اللہ فلاں کو ہدایت دے, اللہ فلاں کو ہدایت دے. ہم نہیں مانگتے بزرگوں, اللہ نے نبی سے کہا آپ ہم سے مانگیے, اللہ کے نبی نے اس کا بھی حق ادا کیا. آگے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو مشورے کا پابند بنائیے. اللہ اکبر, نبی کو ضرورت کیا ہے مشورے کی؟ براہ راست وہی سے سارا نظام چلتا ہے, لیکن امت کی تربیت کے لیے اللہ نے نبی سے کہا وشاورہم فی الامر کہ اپنے کو مشورے کا پابند بنائے, کہ امت عبادت میں جمع ہوگی نماز پر اور دعوت میں جمع ہوگی مشورے پر. ہمارا کوئی کام مشورے کے بغیر نہ, ہر نیا ہر پرانا اپنے کو مشورے کا پابند بنائے. قلوب کی اجتماعیت کا سب سے بڑا راستہ یہ مشورہ ہے. اس سے ساتھیوں کی رائے چھٹ کر آتی. اور یہ بھی سندر مشورہ وہ نہیں بزرگوں, ہم 4 پرانے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور کوئی چیز طے کر لے اور اس کو لا کر ساتھیوں میں سنا دے کہ بھائی ہم نے یہ طے کیا ہے. جس دن ہمارے مشورے بند کمرے میں ہونے لگیں گے, ان بند کمروں میں ہونے والے مشوروں سے جو نتیجے آئے گے سن لو بزرگوں, اس سے فتنے وجود میں آئے, فیصلے ہونے والے ساتھیوں پر بوجھ بنیں گے. بات ساتھی کہے کہ بھائی صاحب یہ طے کب ہوا, کس نے طے کیا, کہاں اس کا مشورہ ہوا؟ بات کیا کہے گی, اس کا مشورہ ہوا کب, یہ تو بات مشورے میں آئی نہیں, کہاں طے ہوا؟ بات ساتھی کہے کہ بھائی چھوڑو نا, یہ کہہ رہے مشورہ ہو گیا. ساتھی دل سے اس کو لے گے نہیں, انتشار ہوگا بزرگوں. وہ ساتھی جو اپنے ساتھیوں کو لیے بغیر اپنے طور پر کوئی چیز طے کرتا ہے, وہ ساتھی یاد رکھنا کام کے ساتھ خیانت کرتا ہے. اور جو ساتھی اپنے ساتھیوں کو لیے بغیر اپنے ذمہ دار سے کوئی چیز طے کروا دیتے, وہ ساتھی ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرتے. ہمارا کام عمومی ہے, اجتماعیت, اس کو اجتماعیت کے ساتھ چلاؤ, اجتماعیت کے ساتھ چلنے دو کہ ہماری اجتماعیت میں فرق نہ آئے. اور اجتماعیت کا سب سے بہترین راستہ یہ مشورہ ہے. ہر نیا ہر پرانا اپنے کو پابند بنا دے. ہم بغیر مشورے کے اپنا ہفتہ واری مشورہ, اپنا ماہانہ مشورہ, جو بھی آپ کے یہاں ترتیب ہو, ہم ہر پرانا اس کو اپنے کو پابند بنائیں. مشورے میں آؤ تو تقاضے لے کر آؤ, خالی اس ذہن مت آؤ. جو جتنے قربانی کے ساتھ مشورے کے اندر آئے گا اللہ اس پر اتنے ہی کام کو کھولے گا. اس لیے کہ ضابطہ اللہ کا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو جتنی قربانی دے گا, جو جتنی مشقت اٹھائے گا, اللہ اس کے اعتبار سے اس کو اپنا دین دے گا. تو دور دراز رہتے ہو تو بھی آؤ مشورے کے اندر. چھوٹی سی بات پوچھنی ہے, کام تو موبائل پر بھی ہو جاتا ہے, لیکن بزرگوں جب موبائل پر ہمارے مشورے ہونے لگے گے کام کی اہمیت اور عظمت نکل جائے گی. کام کی جان تو قربانی ہے. اپنے مشوروں کو موبائل پر مت کرو, بلکہ براہ راست, اس لیے کہ بڑے خود اس کو پسند نہیں کرتے. ہمارے بڑے اکابر نظام الدین کے وہ خود اس پر پسند نہیں کرتے کہ کوئی موبائل پر ہم سے سوال کرے, موبائل پر ہم سے بات کرے. کام مجاہدہ چاہتا ہے اور کام کی جان مجاہدہ ہے. جس دن ہمارے دعوت کے کام سے مجاہدہ نکل گیا سمجھ تو کام کی جان نکل گئی. اور ہمیں اپنے کام کو رسم سے بچانا ہے. تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر, اپنے کو مشورے کا پابند بنائیے. بعض مرتبہ ساتھیوں کی رائے فیصل کے فیصلے سے بہتر بھی ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں بھائی مشورہ ہو گیا بس, اب بس بولو, اب نہیں. ارے بزرگوں آپ نے مشورہ کیا, کوئی یہ قرآن تو ہے نہیں کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا.
साथियों की राय फैशन की राय से बेहतर होती है और ये सीरत से साबित है, इसलिए कि अपना तो सारा ही काम सीरत के लिए हुआ है, किसी की अपनी चलाई हुई तहरीक तो है नहीं बुजुर्गों। एक एक चीज आपको सीरत से मिलेगी, बुजुर्ग की जिंदगी से मिलेगी। अभी मौका नहीं है बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है। आप एक कस्बे में एक साहबी के दिल में एक बात पैदा हुई, हमारे साथ अंसार साहबा है, इनके हम पर बड़े एहसानात थे, क्यों ना हम इनका इकराम करें, इनको जानवर जुबा करके पका कर खिलाएं। ये आए तन्हा अकेले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपके पास आए और तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल अंसार साहबा हमारे साथ है, हम उनका इकराम करना चाहते हैं, उनके बहुत एहसानात है, क्या आप इजाजत दे तो हम जानवर जुबा करके इनको खिलाएं। आपने इजाजत दी। ये साहब आए अपने कबीले के अंदर जहाँ ठहरा हुआ था उनका पड़ाव था और जानवर जुबा करने की तैयारी करने लगे। उधर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे, अरे निगाह पड़ी उनकी, भाई साहब क्या कर रहे हो? कहा जानवर जुबा कर। किससे इजाजत की, किससे पूछकर जानवर जुबा कर रहे हो? कहा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आया। कब गए थे, किसके साथ गए थे, किसके सामने इजाजत ली? कहा मैं तन्हा गया था। कहा तुम तन्हा गए कैसे? चलो मेरे साथ। उनको पकड़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे लेकर आए और पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने इनको जानवर जुबा करने की इजाजत दी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ ए उमर मैंने इनको इजाजत दी, क्या बात है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? कहा उमर क्या बात है? अल्लाह के रसूल हम हालत सफर में, हमें सवारियों की जरूरत है और इस तरह से हमारे जानवर जुबा होते रहे तो हमारे सफर का क्या बनेगा? अव्वल हमारे पास जानवरों की कमी है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि हाँ उमर तुम ठीक कहते हो और अपने फैसले को वापस ले। हमारे यहाँ तो ऐसा मामला है, एक मरतबा मशवरा हो गया तो हम दोबारा उस पर बैठने के लिए नजर सानी के लिए तैयार नहीं बुजुर्गों, अगर अमले को लेकर चलना चाहते हो ना, अपने काम को इतना उमूमी बनाओ कि हर बात में मशवरा, इससे साथी अपनी सलाहियतों को जिम्मेदार के हवाले कर दे, हर एक के अंदर सलाहियत है, फिर अब सब मशवरे से कोई चीज तय हो जाए बुजुर्गों, उसको अल्लाह की जात पर निकाह जमा कर अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह फरमा रहे वशाविरुम फिल अम्र फइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। अब जब तुम मशवरे से किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे ना तो अल्लाह फरमा रहा है, मकसद खुलासा ये कि काम करने वालों की निगाह अल्लाह की जात पर चलती। ये हमारे स्कीम, हमारे मशवरे, हमारे प्लान, हमारे कुर्बानी, हमारे मुजाहिदे, हमारे चिल्ले और हमारे 4 महीने और हमारे अंदरून और हमारे बैरून, इससे कुछ नहीं होता। करने वाली जात अल्लाह है। आज तक जितना हुआ अल्लाह के करने से हुआ और जितना हो रहा है अल्लाह ही के करने से हो रहा है और आइंदा जितना होगा अल्लाह ही के करने से होगा। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिट्टी मुट्ठी उठाकर दुश्मनों की तरफ फेंका। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाइए और फेंकिए बेईमानों की तरफ। अल्लाह के नबी ने मुट्ठी मिट्टी उठाई और फेंका। एक मुट्ठी मिट्टी थी लेकिन जितने थे सैकड़ों की तादाद में वो मिट्टी उनकी आंखों में पहुंच गई और वो सब छोड़ छाड़ कर भागे वहां से। अल्लाह उसको दूसरी जगह पर अपने नबी से फरमा रहा है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर आपने फेंकी थी, वो मुट्ठी मिट्टी आपने नहीं फेंकी थी, वो हमने फेंकी थी। आपके एक मुट्ठी मिट्टी फेंकने से क्या होता है? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। तो करने वाली जात तो बुजुर्गों अल्लाह की। आखिर में हर काम करने वाला, हर नया हर पुराना अपने को अल्लाह के हवाले कर दे, कहता इससे कुछ होगा, करने वाली जात आपकी। अब ये सिफात आएंगे कहाँ से बुजुर्गों? ये सिफात कुर्बानी से आती है। जितना ये पुराना कुर्बानी देगा, ये पुराना आगे बढ़ेगा, इसके कुर्बानी का मेयार बढ़ेगा, अल्लाह ताला गैबी खजाने से ये सिफात इसके अंदर पैदा करता चला जाए। इसके लिए हमारी गुजारिश है, माशाअल्लाह नाज़रून की तश्कीलें हुई, साथियों ने अज़ाइम के इरादे किए। इस वक्त मुल्कों के तकाजे और एक नेमत अल्लाह ने आपको ऐसी दी है जो दूसरों के पास तकरीबन नहीं थी कि आप 20 मुल्कों में बगैर वीजे के दाखिल हो सकते। ये अल्लाह का इनाम समझो, अल्लाह का एहसान समझो। दरवाजे खुले हुए उस वक्त तक कदर कर लो, आने वाला वक्त क्या होगा क्या बताएगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस वक्त दरवाजे खुले, इसका फायदा उठाना। इसके लिए अल्लाह की जात पर एतमाद, अल्लाह की जात पर तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा करके बताओ बुजुर्गों कि मुल्कों के लिए, बैरून मुमालिक के लिए 5-5 महीने की जो जमातें बनती है, आपके यहाँ भी 5 महीने का निजाम है बैरून की जमात का। 5-5 महीने के एतबार से देखो, माल की बुनियाद पर जमात नहीं बनती, खर्च की बुनियाद पर जमात नहीं बनती। जो जितना कुर्बानी से निकलेगा चलेगा अल्लाह उसका उतना ही आगे बढ़ाएगा। इसलिए काम करने वाले की निगाह तो अल्लाह की जात पर जमे। अब अल्लाह की जात पर निगाह रखकर बताओ बुजुर्गों, कौन कब से 4-5 महीने बैरून के लिए तैयार है? Kami daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan mulia. माशाअल्लाह, बोलते रहो भाई, Apa lagi insya-Allah. Bangun tuan insya-Allah. Ini semua orang lama nih masya-Allah. बोलते रहो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बोलते रहो माशाअल्लाह। और बोलो भाई, और बताओ।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलते रहो भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। करो भाई, हिम्मतें करो, अल्लाह जानों में मालों में बरकत अता फरमाए। बोलो बुजुर्गों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलते रहो भाई, बैरून के लिए बतलाओ भाई, मुल्कों के लिए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बोलो भाई, और बतलाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी साथियों नाम लिखने वाले, भाई नाम लिखो। Tambah lagi yang boleh tulis, tolong tulis nama. Masa dah tak ada ni tuan-tuan, tolong tulis cepat-cepat insya-Allah. ऐसे बुजुर्गों दोमा निजामुद्दीन के लिए भी बतलाओ भाई। Dan takazar khidmat 2 bulan di Nizamuddin pun tuan bagi tahu. Ni takazar untuk orang lama je ni. हमारे बड़े फरमाने, तुम हमारे पास आओगे तो हमारी बोलोगे, और नहीं आओगे तो तुम अपनी बोलोगे। Elders kita bagi tahu tuan-tuan sekalian, apabila kamu datang kepada kami, duduk bersama kami, kamu balik, kamu akan cakap sebagaimana kami cakap. Kalau kamu tak datang pada kami, kamu balik, kamu buat usaha, kamu cakap macam mana yang kamu nak cakap. Rosak usaha tuan-tuan. बोलते रहो भाई, दोमा निजामुद्दीन के लिए सारे आलम Sabar. InsyaAllah 2 bulan Nizamuddin. बोलते रहो भाई, 2 bulan Nizamuddin insyaAllah. माशाअल्लाह। लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।